سے ہے، یعنی جب ستارے ظاہر ہو جائیں تو رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات ہونے تک اپنے روزے کو پورا کرو، یعنی جب ستارے نظر آ جائیں تو پھر روزہ افطار کیا کرو۔ اس حوالے سے معصوم کا فرمان بھی ہے، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن یہ بات یہاں پر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو روزہ کھولنے کا حکم دیا ہے، مغرب کی اذان کے وقت روزہ کھولنے کا حکم نہیں دیا، سورج غروب ہونے کے وقت روزہ کھولنے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پر ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو موطا امام مالک میں بھی ہے، اہل سنت کی بڑی مستند کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ کنز الاعمال میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور جمع الجوامع میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان ابن عفان نماز پڑھتے مغرب کی، رمضان میں جب سیاہی ہوتی تھی، پچھان کی طرف یعنی مغرب کی طرف، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے، بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ کھولا کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد روزہ کھولتے تھے۔ مگر افسوس کہ جو لوگ آج خود کو حضرت عمر اور حضرت عثمان کا پیروکار بتاتے ہیں، ان کی سنت پر چلنے والا بتاتے ہیں، وہ مغرب کی نماز سے پہلے، آذان کے وقت، بلکہ آذان سے بھی پہلے، یعنی جیسے ہی ملا نے اللہ اکبر کہا اور انہوں نے کھجور منہ میں ڈال لی، بلکہ شاید اللہ اکبر کہنے کا بھی پورا انتظار نہیں کرتے، بس لفظ اللہ کے ساتھ ہی کھجور منہ میں ڈال لیتے، وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مؤذن نے اللہ کہا اور انہوں نے کھجور منہ میں ڈالی۔ جبکہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کے روح رواں حضرت عمر اور حضرت عثمان مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ کھولا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے برادران اہل سنت کو یہی کہیں گے کہ بھائیو، اگر آپ واقعی حضرت عمر کی سنت پر چلنے والے ہیں، حضرت عثمان کی سنت پر چلنے والے ہیں، تو آپ بھی مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ کھولا کریں۔ یہ اس روایات کی پکچر، میں اسکین پکچر بھی آپ لوگوں کو بھجوا دوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ خود بھی اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں، ایک روایت کی ضعیف روایت اٹھا کے لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اگر دیر سے روزہ کھولو گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو، دیر سے روزہ کھولنے سے اگر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو جلدی روزہ کھولنے سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھیں آپ کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، اگر اس سے 1 منٹ پہلے بھی روزہ کھول لیا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھے جائیں۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھے جائیں۔ 30 روزے توڑنے کا کفارہ یہ کہ 1800 روزے رکھے جائیں، اور روزہ کو، اور پھر اس روزہ وقت سے پہلے کھولنے والوں کا کیا حشر ہے، یہ میں آپ کو اہل سنت کی ایک معتبر تفسیر در منصور سے بتاتا ہوں، جو امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہے، اور جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے۔ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 522 پر ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ مختلف روایتیں ہیں اس صفحے کے اوپر، آپ، میں سب نہیں پڑھ، طوالت کے خوف سے میں ساری روایات نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انہوں نے روایتیں لکھی ہیں، اس سب میں ترجمہ یہی کیا ہے کہ رات ہونے تک روزے کو مکمل کرو، رات ہونے تک۔
لیکن وہ ایک روایت جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں